لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہمارا مبحث تھا اعجاز القرآن، شبہات اور اس کے جوابات۔ پہلا شبہ اور اس کا جواب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوسرا شبہ ہے مستشرقین کی جانب سے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ضروری ساز و سامان کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے فصحائے عرب کے پاس وہ اسباب موجود نہ ہوں جو قرآن کے لیے ضروری ہیں۔ یہ شبہ بھی بظاہر بے بنیاد ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے چار چیزوں کا، چار اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے علت فاعلی، یعنی قدرت اور مہارت۔ دوسرا ہے علت مادی، یعنی مادہ، وہ چیزیں جس سے آپ کی مطلوبہ چیز بنے۔ تیسرا ہے علت غائی، یعنی باعث و محرک، ایسا مقصد جو آپ کو وہ چیز بنانے پر آمادہ کرے۔ چوتھا ہے علت صوری، یعنی نمونہ، کہ اس چیز کا نمونہ آپ کے سامنے موجود ہو جس کے مثل آپ نے چیز بنانی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ پہلی چیز تھی قدرت و مہارت۔ تو کلام سازی میں نظم ہو یا نثر ہو، وہ لوگ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اور یہی مشق سازی ان کا عام مشغلہ تھا۔ دوسرا ہے مادہ، تو قرآن عظیم الشان حروف تہجی سے بنا ہے،
یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف سے. اور وہ مادہ بھی ان کے پاس موجود تھا. تیسری چیز تھی علت غائی یعنی باعث و محرک. تو ان کے پاس باعث و محرک بھی موجود تھا. ایک تو قرآن عظیم الشان نے انہیں چیلنج کیا ہوا تھا، دوسرا وہ قرآن کریم کے مخالفین تھے. تیسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن عظیم الشان نے آ کر ان کے دین پہ ضرب لگائی تو وہ اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے بہتر محرک اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دین کو محفوظ بنانے کے لیے یا منظور نظر بنانے کے لیے لوگوں کی نگاہ میں قرآن کو شکست دیں. چوتھی بات تھی نمونہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن بار بار سنایا اور قرآن کا چیلنج بھی سنایا. اور چیلنج میں 5 دفعہ جو چیلنج ہوا، ہر بار اللہ جل شانہ نے مثل کا تذکرہ بھی ساتھ میں کیا. لیکن وہ یہ سارا کام نہیں کر سکے. فصحائے عرب ہار گئے اور قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہوئے. تیسرا شبہ ہے مستشرقین کا. کہ ممکن ہے فصحائے عرب نے قرآن کا توڑ بنایا ہو لیکن وہ ہم تک پہنچا نہ ہو. تو یہ شبہ بھی محض طفل تسلی ہے. اس وجہ سے کہ اس وقت چند معدود افراد کے علاوہ پوری دنیا قرآن کریم کے خلاف ہے. آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں تو قرآن کریم پر ایمان لانے والوں سے قرآن کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے. تو جب تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود قرآن کریم پر ایمان لانے والوں نے قرآن کریم کو قرآن ماننے والوں تک پہنچایا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کثیر تعداد میں جو مخالفین تھے اور ہر دور میں رہے اور آج بھی ہیں، تو انہوں نے اپنی کاوشوں کو لوگوں کے تک کیوں نہیں پہنچایا؟ نہ پہنچایا جانا اس بات کو خود ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ توڑ کوئی بنا ہی نہیں سکا تھا.
کوششیں کی گئی ہیں، آگے ہم اس کا تذکرہ کریں۔ چوتھا شبہ تھا اہل استشراق کی جانب سے، کہ آج کے دور حاضر میں سائنس کا ایک ماہر نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو دوسرے اسے نہیں بنا سکتے۔ یعنی قرآن کریم بھی ایک کلام ہے جسے کسی نے اس طرح سے بنایا ہے کہ دوسرا اسے نہیں بنا سکتا۔ آپ اسے معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو مصنوعات جدیدہ ہیں ان کو جب بھی کسی نے بنایا تو ممکن ہے اس دن، دوسرے دن، اس مہینے، اس سال کسی اور نے نہ بنایا، لیکن بعد میں وہ چیز عام ہو جاتی ہے اور ہر کوئی بنا پاتا ہے۔ قرآن کریم ان مصنوعات کی طرح نہیں ہے، اس لیے 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی قرآن کریم کے مثل ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ پانچواں شبہ ہے ان کا کہ قرآن کریم کا اظہار سحر کے مماثل ہے، جادو کی طرح۔ سحر بھی ساحر کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، جادو بھی جادوگر کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن آپ اسے خالق کائنات کا فعل، اس کا کلام اور معجزہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے، وہی ہے جو ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ معجزہ اور سحر میں زمین و آسمان کا فرق۔ سحر جو ہے یہ تو کسبی ہے اور اسباب پر مبنی ہے، اگرچہ وہ اسباب مادی طور پر پوشیدہ ہیں، لیکن جب بھی کوئی اور آدمی ان اسباب کو بروئے کار لاتا ہے تو وہ بھی ساحرانہ اعمال پیش کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی زمانے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جادوگر اور ساحر اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ساحروں کی کثرت بھی اس بات کی دلیل ہے۔ ستر ہزار جادوگروں نے جب دیکھا
کہ عصائے موسیٰ جو ہے یہ جادو کا اثر نہیں بلکہ یہ تو معجزہ ہے، کیونکہ یہ تو مادی اسباب پہ سرے سے مبنی نہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساحری کسبی ہے، فنی ہے، اسبابی چیز ہے، تو معجزہ کی شناخت کے فوراً بعد وہ سارے ایمان لے آئے۔ چھٹا شبہ ہے اہل استشراق کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاغت میں یکتا تھے، اس وجہ سے باقی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کلام نہیں لا سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ خلاف واقع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے عرب جو قرآن عظیم الشان کے سخت مخالف تھے، انہوں نے تو کہیں اس شبے کو پیش نہیں کیا۔ کیا آج کے اہل استشراق ان سے زیادہ واقف ہیں؟ آج انہوں نے اس شبے کو پیش کیا۔ اور ایک اور نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ اہل استشراق نے اب تک یہ پچھلے 5 شبوں میں آپ دیکھیں یہ موقف اپنایا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اس حوالے سے کہ انہوں نے کبھی تو اسے جادو کے مماثل کہا، کبھی سائنسی ایجاد کے طور پہ سامنے رکھا، اور کبھی اپنے دعوے کی اس طرح تردید کی کہ عرب بنا سکتے تھے لیکن بنایا نہیں، کبھی کہا انہوں نے بنایا ہے لیکن لوگوں تک پہنچا نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کلام میں اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ کسی نے مقابلہ نہیں کیا یا نہیں کر سکا۔
تو ان کی تردید کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اگر ان شبہات کی گنجائش ہوتی تو خود بلغاء عرب جو قرآن کے دشمن تھے ان شبہات کو ضرور پیش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام شبہات من گھڑت۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قرآن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو رسول کا کلام احادیث کی شکل میں بھی موجود ہے، اور اس کلام میں اور قرآن عظیم الشان میں نمایاں فرق ہے۔ جو اعجازی رنگ قرآن کی عبارت میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور احادیث میں قطعاً موجود نہیں ہے۔ اس جواب پر اہل استشراق نے ایک اور عذر پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کلام کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ قسم تھی جو بغیر تیاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور ایک وہ قسم تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب تیاری سے پیش کرتے تھے۔ تو جو قسم بغیر تیاری کی تھی وہ اور جو قسم تیاری کے ساتھ ہوتی تھی ان میں بہت بڑا فرق ہوتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اور سوال کرتے تھے، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اس قسم کے 20 واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور حضور نے اس کا فوراً جواب دیا وحی الہی سے، اور وہ قرآن کا حصہ ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو پھر تو یہ کسبی اور ذہنی اور ایک قسم کی مشقی کارروائی کا نتیجہ ہوتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مشہور مشاق اور ممتاز بلغاء عرب ایسے کلام کی 2-3 آیتیں بھی نہیں بنا سکے؟ چلیں ہم کہیں پورا قرآن نہیں بنا سکے تو ایک رکوع تو بنا کے لے آتے، 2-4 آیتیں بنا کے لے آتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے اور اس نے کائنات کو عاجز کر دیا۔ 7واں شبہ ان کا یہ تھا۔ وہ کہتے کہ اس کو معجزہ ماننا نظام عالم کی مصلحت کے خلاف ہے اور علت و معلول کے عام ضابطوں کو توڑتا ہے، کیونکہ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کی علت موجود ہو، جیسے آگ جلا دینے کی علت ہے اور معلول اس پر مرتب نہ ہو سکے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے اثر کا نہ ہونا معجزہ مانا جاتا ہے، یا کسی چیز کی علت موجود نہ ہو اور وہ چیز وجود میں آ جائے،
جیسے موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پر لاٹھی مارنا، سمندر میں سے 12 رستوں کا پیدا ہونا، یہاں علت نہیں تھا لیکن معلول یعنی 12 رستوں کا سمندر میں پیدا ہونا محقق ہوا۔ اسی طرح معجزہ شق قمر یا مٹھی بھر کنکریوں سے کفار کے فوج کی شکست، یا تھوڑے پانی سے بڑی جماعت کا سیراب ہونا، یا تھوڑے طعام سے بڑی جماعت کا سیر ہو جانا، یہ سب واقعات ایسے ہیں جن میں معلول کو بلا علت تسلیم کیا گیا ہے۔ اور قانون تعلیل کے ضابطوں کا توڑ ہے، اور اس دعویٰ کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کے سنت کی تبدیلی کی نفی کی گئی، اور قانون تعلیل اللہ کی سنت ہے، اور وہ معجزہ سے تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ اس شبے کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مستشرقین عیسائی ہیں، اور اناجیل میں اور اسی طرح تورات میں بھی معجزات کا ذکر موجود ہے۔ تو گویا معجزات کا وجود ہر آسمانی کتاب بلکہ ہر مذہب میں ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اب اگر تم اپنے معجزات کو یا اپنی کتابوں میں مذکور معجزات کو تسلیم کرو اور قرآن میں موجود معجزات کو یا قرآن کو خود معجزہ ماننے سے انکار کرو تو یہ تو خالص تعصب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ذریعہ ہدایت ہے، اور ہدایت انسانی سے بڑھ کر اور کیا مصلحت ہو سکتی، لہذا معجزات کو خلاف مصلحت کہہ دینا یہ غلط ہے۔ اور آیت میں جس سنت اللہ کے متعلق تبدیل نہ ہونے کا اعلان کیا گیا وہ آیت کے سیاق و سباق کے پیش نظر معجزات سے متعلق نہیں بلکہ اہل ایمان کے ثواب اور اہل کفر کے عذاب کے متعلق ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر معجزات پر بھی اس کو حاوی سمجھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت کو غیر اللہ تبدیل نہیں کر سکتا، نہ یہ کہ خود اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو معجزات ہم نے پڑھا جو بھی پیغمبر دکھاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے امر سے دکھاتا ہے۔ معجزہ پیغمبر کا عمل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ اس زمن میں اور سوالات جوابات بھی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 8واں شبہ ہے اہل استشراق۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، جب یہ معجزہ ہوگا تو یہ وحی یہ الہی ہوگا، اور جب یہ
وحی الہی ہوا تو اس کے ذریعے علوم کا القاء غیر معقول ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود بائبل میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی وحی کا ذکر موجود ہے۔ تو گویا یہود و نصارہ نے اسے تسلیم کیا ہے اور ان کے نزدیک یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے اترنے کا انکار محض ضد اور عناد ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر الفاظ و معانی کا القاء بالکل معقول ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مسمر اعظم کے اعمال سے تائید ہوتی ہے، جو کہ ایک روحانی عمل ہے۔ صاحب مناہل العرفان نے علوم القرآن میں لکھا ہے کہ عیسائی مبلغین جن کو مبشرین کہتے ہیں مصر میں آئے اور ایک نوجوان پر تنویم مقناطیسی کا عمل کیا۔ پہلے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے اپنا اصلی نام بتایا۔ پھر عامل نے اس نوجوان پر توجہ ڈال کر کہا کہ تمہارا یہ نام نہیں بلکہ دوسرا نام ہے۔ اس طرح اس نے اپنے عمل سے اس کے ذہن سے اصلی نام مٹا کر مصنوعی اور فرضی نام اس کو ذہن نشین کرایا۔ اور دیگر بھی عمل کے ذریعے کئی باتیں اس کے ذہن میں ڈالی۔ پھر بعد میں جب اس سے پوچھا تو وہ اپنا اصلی نام بھول چکا تھا، اور جو انہوں نے نام اس کے ذہن نشین کروایا تھا وہی اس نے پیش کی۔ الغرض نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مخفی طریقے سے ڈالے ہوئے الفاظ اور علوم اس نوجوان کے ذہن میں راسخ ہوئے اور عمل کا اثر ختم ہونے پر بھی ویسے رہے۔ یہ واقعہ بہت سے لوگوں کے سامنے مصر میں ہوا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان مخفی طریقے سے دوسرے انسان کے ذہن میں الفاظ منتقل کر سکتا ہے، تو کیا خدا کسی منتخب رسول کے ذہن میں الفاظ وحی اور قرآن منتقل نہیں کر سکتا؟ تیسرا جواب اس کا آج کی دنیا سے مطابقت رکھنے والا کہ ٹیپ ریکارڈ نے ٹیپ ریکارڈر جو ہوتا ہے جس میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، اس نے حقیقت وحی کو ذہن سے قریب تر کر دیا
کہ ایک انسان کے الفاظ کو بے جان ٹیپ ریکارڈر میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اور وہی الفاظ محفوظ رہتے ہیں، تو کیا خدا انسان سے عاجز ہے کہ وہی کے الفاظ بے جان آلہ میں نہیں بلکہ ایک منتخب نبی کے لوح ذہن میں منتقل نہیں کر سکتا، محفوظ نہیں کر سکتا؟ سورۃ الاعلی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کے ذہن میں وحی کے الفاظ ڈالیں گے جس کو آپ نہیں بھولیں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وحی کے الفاظ کو جمع کرنا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور پھر آپ سے پڑھوانا۔ ناواں شبہ ہے اہل استشراق کہتے ہیں نویں شبہ میں کہ قرآن کے مضامین غیر مرتب ہیں، ان کی ترتیب نہیں ہے، اور غیر مرتب کلام یہ اعجاز کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآنی طرز مصنفین کے طرز پر نہیں ہے، بلکہ عرب قدیم کے دستور اور طریقہ پر، جیسے آپ سبع معلقات میں متعدد مضامین ایک ہی قصیدے میں بیان ہوتے دیکھتے ہیں، کبھی اظہار محبت، کبھی بارش کی تعریف، کبھی گھوڑے کی تیز رفتاری کا بیان۔ گویا قرآن ایک شاہی مکتوب ہے کہ جس میں بادشاہ متعدد اشیاء کے انتظام کو کسی گورنر کو اس کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس میں ترتیب کو تلاش کرنا سرے سے معقول ہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تمام مضامین کو مصنفین کی طرح جدا جدا باب میں مرتب نہ کرنا یہ نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جدا گانہ اعجاز ہے کہ جب یہ کتاب اصل کے اعتبار سے خدا کی ہے، انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو طرز ترتیب میں بھی مصنفین سے وہ جداگانہ شان رکھتی ہے۔ کہ اگر یہ انسانی کتاب ہوتی تو ضرور اس میں انسانی ترتیب کا خیال رکھا جاتا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک اور جواب بیان کرتے ہیں جو اس کا تیسرا جواب بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن خود معجزہ ہے اور اس کی ترتیب عمیق ایک مستقل معجزہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کے ترتیبی اعجاز کو کل قرآن میں بالالتزام بیان کیا ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی اس میں سے لیا ہے، مثلا بیان القرآن میں الغایات فی نسخ الآیات میں قرآن کریم کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے جو اہل استشراق کو نظر نہیں آتی۔
چوتھا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کریم میں بے ترتیبی نظر آ رہی ہے یہ قرآن کا قصور نہیں، ان کے نظر کا قصور ہے۔ قرآن کریم کا مقصد صرف تعلیم نہیں ہے جس طرح کہ عام مصنفین کا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ تعمیل بھی ہے، یعنی جو بتلایا گیا امر ہو نہیں ہو اس پر عمل بھی کرایا جائے اور انسانی ضمیر کو عمل کے لیے تیار کیا جائے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان جب امر کی تعلیم کرتا ہے، نہیں کی تعلیم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی جہنم کا اور اس کی تکلیفات کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان نتائج کو اپنے سامنے رکھے اور حکم کی تعمیل کرے۔ 10واں شبہ ہے اعلی استشراق کا، وہ کہتے ہیں کہ بعض آیات میں عربی زبان کے عام قاعدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس کو لحن کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اعجاز کے خلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے لحن قرآن سے متعلق پوچھا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 62، ان ھذان لساحران، سورہ نساء آیت نمبر 161، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، تو آپ نے فرمایا یا ابن اختی، کہ اے میرے بھانجے ھذا عمل کتاب، یہ لکھنے والوں کا عمل ہے، اخطئوا فی الکتاب، وہ خطا ہوئی۔ ابو عبید نے اسے فضائل قرآن میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن الانباری فی کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان عن عکرمہ، لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان، جب مصاحف لکھے گئے تو حضرت عثمان کو پیش کیے گئے، فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب تستقيمها بألسنتهم۔
گویا ان مذکورہ 3 آیات جن میں بظاہر لحن نظر آتا ہے، یعنی بے قاعدگی، قاعدے کی خلاف ورزی، جب صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاتبوں کی غلطی ہے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نسخے لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جب پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا اس میں فروغ گزاشت ہیں، لیکن عرب ان کو اپنی زبانوں سے درست کر لیں گے۔ تو اس شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں روایات ضعیف الاسناد، منقطع اور مضطرب ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عثمان سے صحیح نہیں، اور ان دونوں کی تردید خود ان روایتوں میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے نسخوں کو دیکھ کر فرمایا تھا بِأَنَّهُمْ أَحْسَنُوا وَأَجْمَلُوا، کہ جن صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے انہوں نے بڑے خوبصورت اور جمیل طریقے سے اسے مرتب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ ان میں غلطیاں ہیں؟ یہ تو تضاد ہوا۔ پھر مناہل العرفان میں لکھا ہے، مناہل میں لکھا ہے قرآن کے پیش کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نسخوں میں صرف 3 جگہ تصحیح فرمائی، خود فرمائی۔ ایک جگہ تھا لم یتسن، نون پہ شد تھا اور ہا نہیں تھی ساتھ میں، حالانکہ اس میں اصل میں ہا موجود۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم یتسن، تو لم یتسن کو لم یتسن کر دیا۔ سورہ طارق میں وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، وہاں لکھا تھا أَمْهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو حضرت عثمان نے اسے صحیح کیا۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں لا تبدیل للخلق تھا، اسے لا تبدیل لخلق اللہ کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تصحیح قرآن کا اس قدر اہتمام تھا کہ جہاں معمولی غلطی پائی اس کو درست کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ تو مذکورہ روایت پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے لحن غلطی بتائی اور انہوں نے کہا چھوڑو رہنے دو؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ لحن سے مراد رسم الخط کا وہ خاص طریقہ ہے جو عام طور پر معمول میں نہیں تھا۔ ابو عبیدہ فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کہ لحن کے معنی خلاف الخط المعروف، مشہور خط کے خلاف لکھنا، جیسے لا ازبحن اور ولا اوضعوا خلالکم۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ لحن سے مراد طرز تلفظ ہے، نہ کہ غلطی۔ سورہ محمد آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ،
اے نہج تلفظ، مثلا الصراط بالصاد المبدلة من السین. اب آئیے ان 3 آیات کی طرف جن میں غلطیاں یا بے قاعدگیاں بتائی گئی ہیں. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن میں قواعد عرب کے خلاف کوئی لفظ ہوتا تو اس دور میں جو قرآن کریم کے مخالفین تھے وہ اس غلطی کو ضرور پیش کرتے اور قرآن کے اعجاز کو توڑ کر فتح حاصل کرتے. جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ شبہ نامعقول ہے. تاہم پھر بھی نمبر وار اس کے جوابات ہیں. ان ھذان لساحران قاعدے کے مطابق ان ھذین ہونا چاہیے تھا. کہ ان نسب دیتا ہے. اولاً تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ زبان کا تابع اور اسی سے ماخوذ ہوتا ہے. قرآن نے جو استعمال کیا ہے یہ عرب میں قبیلہ کنانہ بن حارث کی لغت کہ تثنیہ کو تینوں حالات میں الف سے پڑھتے ہیں. تفصیل کے لیے مناہل العرفان دیکھی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انّا ضمیر شان مقدر میں عامل ہے جو انہو ہے اور ھذان لساحران مبتدا خبر. تیسرا جواب یہ ہے کہ ھذان کا الف تناسب لفظ ساحرانی کی وجہ سے، جیسے سلاسل و اغلال و سعیرہ میں. یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے. قرآن میں ذکر ہے عن سبأ بنبأ یقین میں سبأ کا کسرہ اور تنوین نبأ کے مناسبت کی وجہ سے. دوسرا المقیمین کا منصوب ہونا مدح کے بنا پر وَأَمْدَحُ الْمُقِيمِينَ، اور الصابئون کا مرفوع ہونا یا بناور مبتدا ہونے کے ہیں اور خبر محذوف ہے. یعنی والصابئون والصابئون کذالک، یا مرفوع ہے اور عطف ہے محل انما اسم پر، یا معطوف ہے ہادو کی ضمیر مرفوع پر. 11واں اور آخری شبہ ہے کہ بعض انسانوں نے بے نظیر کلام عربی میں بنایا. مثلا فیضی کی تفسیر بے نقط، جیسے دیانند نے ذکر کیا کہ اس کی عبارت ان حروف سے بنی ہے جو غیر نقطہ دار ہیں. مثلا میم لام ہا سین اس قسم کے، ان میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا. با کے نیچے نقطہ ہے، تا پہ 2 نقطے ہیں، جیم کے اندر نقطہ ہے، خا کے اوپر نقطہ ہے. یہ حروف اس نے استعمال ہی نہیں کیے اور تفسیر لکھی. اور مسیلمہ کذاب ابن راوندی الزندیق ابو العلا المعرّا یا معرّی، ابو الطیب متنبی، ہم کہتے ہیں یہ شبہ بے بنیاد ہے.
فیضی کی تفسیر بے نقط جو ہے اسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معجزہ ہے تو فیضی خود اسے معجزہ نہیں سمجھتا. نہ صرف یہ بلکہ بلغاء کی نگاہ میں بھی وہ معجزہ نہیں ہے. یہی کام متنبی سے 600 سال پہلے عربوں میں معمول رہا جو انہوں نے کیا. خود مقامات حریری میں ایسی عبارات فیضی سے بھی بہت پہلے موجود ہیں کہ بعض خالص حروف مہملہ میں اور بعض خالص حروف معجمہ میں، اور بعض عبارات کا ایک لفظ مہملہ اور یعنی بغیر نقطہ کے، اور دوسرا لفظ حروف معجمہ یعنی نقطہ دار. انہوں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ فیضی نے اپنے کلام کو قرآن کا توڑ نہیں سمجھا اور نہ کبھی یہ دعویٰ کیا، بلکہ وہ قرآن کے اپنے زندگی کے آخری دور تک قرآن کریم کے اعجاز کا قائل رہا. اور اپنی تفسیر میں قرآن کے اعجاز اور تعریف کو زوردار لفظوں میں پیش کیا. خود کہتا ہے اس کے کلام اللہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ وإمام لا ساحل له. وہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تعریفوں کی انتہا نہیں اور جس کی فضیلتیں شمار نہیں کی جا سکتی، اور وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اب آ جائے مسیلمہ کذاب پہ. مسیلمہ کذاب نے تک بندی کی. وہ ایک جگہ لکھتا ہے المبذرات زرعا والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما احالة وسمنا. یہ قرآن کا مقابل یا اس نے اپنا کلام پیش کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی قسم ہے ان عورتوں کی جو بیج ڈالتی ہیں زمین میں، اور فصل کاٹنے والیوں کی، اور گندم صاف کرنے والیوں کی، اور دانہ پیسنے والیوں کی، اور آٹا گوندنے والیوں کی، اور روٹی بنانے والیوں کی، اور اس کو شوربے میں ڈالنے والیوں کی، اور نوالا لینے والیوں کی، چربی اور مکھن. لفظی خامیوں کے علاوہ اس نے ہر جگہ واو استعمال کیا، حالانکہ بعض فا اور بعض جگہ سما استعمال کرنے کا تھا. پھر جو کام مردوں کے تھے یا مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے ان کو بھی صرف عورتوں کے ساتھ منسوب کیا. اور نفس مضمون کو اگر دیکھیں تو اتنا لغوا اور بے فائدہ ہے کہ ادنا درجے کے آدمی کے لیے بھی موجب عار ہے. یہ کسے معلوم نہیں. اسی طرح اس نے ایک اور تک بندی کی ہے. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل. ایک اور تک بندی کی یا دفدع بنت دفدعین نقی ما تنقین نصف کی فی الماء ونصف کی فی التین.
اب دیکھیں یہ جو تک بندی ہے، پہلی تک بندی اس نے کی ہے ہاتھی کے بارے میں، اور دوسری کی ہے مینڈک کے بارے میں۔ ابن راوندی زندیق یہودی، یہ یہودی النسل ہے، 293 میں یہ وفات پایا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی سے بڑی بڑی رقمیں اور پیسے لے کر قرآن اور اسلام کی تردید میں کتابیں لکھتا ہے۔ ان کتابوں کے نام ہیں التاج والفرید والزمرد وقفیب الذہب۔ یہ کرتا کیا تھا؟ کتاب لکھتا تھا، پھر یہود و نصارہ سے اس کے بدلے میں اچھی خاصی رقم طلب کرتا۔ جب وہ پیسے نہیں دیتے تھے تو یہ اپنی اس کتاب کی تردید کر دیتا تھا۔ باہر کے اسی طرح متنبی کا حوالہ دیا گیا تو متنبی کی ایک تک بندی ہے۔ متنبی نے جب دعوی نبوت کیا تو اس نے بھی لکھا اقسم بخالق اللیل والریح الحابۃ باللیل ان الکافر لطویل الویل وان الکفر لمکفوف الذیل۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی اور مسلمان ہوا۔ باہر کے بھی وہ اعتراضات اور اس کے جوابات تھے۔ اعجاز القرآن کے مبحث میں ایک چیز باقی ہے، اسے ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے اگلے مبحث کی طرف جائیں گے جو انواع اعجاز ہیں یا اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، لیکن وہ سبق انشاءاللہ کل آئے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الفاظ میں ایک جامع تشریح کی ہے اس حوالے سے۔ اپنے رسالہ اعجاز القرآن میں لکھتے ہیں فرمایا آؤ اس منظر عام کی اس کتاب کو دیکھیں جو قرآن کے نام سے معروف ہے کہ آیا وہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جب تم اس کی تفتیش کرو گے تو تم کو اس کتاب میں تہذیب اخلاق، طرز تمدن و معاشرت، اصول حکومت و سیاست، ترقی روحانیت، تحصیل معرفت ربانی، تزکیہ نفوس، تنویر قلوب، غرض یہ کہ وصول اللہ اور تنظیم و رفاہیت خلائق کے وہ تمام قواعد و سامان نظر آئیں گے جن سے آفرینش عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی ترتیب و تدوین کی ایک امی قوم کے امی فرد سے کبھی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ان تمام علوم و حکم کا تکفل کرنے کے ساتھ جن کے بغیر مخلوق و خالق کا تعلق صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا،
اور نہ کوئی مخلوق دوسرے مخلوق کے حقوق کو پہچان سکتی ہے۔ اس کتاب کی غلغلہ انداز، فصاحت و بلاغت، جامع و مؤثر و دلربا طرز بیان، دریا کا سا تموج اور روانی، سہل ممتنع سلاست، اسالیب کلام کا تفنن، اس کی لذت و حلاوت اور شہنشاہانہ شان و شوکت، یہ سب چیزیں وہ ہیں جنہوں نے بڑی بلند آہنگی سے سارے جہان کو مقابلے کا چیلنج دے دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کی جمال جہاں آرائی نے غیب کی نقاب الٹی اور آدم کی اولاد کو اپنے سے روشناس کیا، اس کا برابر یہی دعویٰ رہا کہ میں خدا قدوس کا کلام ہوں، اور جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین اور خدا کے سورج جیسا سورج اور خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے سے دنیا عاجز ہے، اسی طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی۔ قرآن کے مٹانے کی لوگ سازش کریں گے، مقابلہ کے جوش میں کٹ مریں گے، اپنی مدد کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت دیں گے، کوئی ہیلا، کوئی تدبیر، کوئی داؤ پیچ اٹھا نہ رکھیں گے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالیں گے، سارے نقصانات اور مسائل کا تحمل ان کے لیے ممکن ہوگا، مگر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا مثل لانا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر طرفہ یہ ہے کہ جو ہادی اس کتاب کو لایا، اس نے نہ کسی درسگاہ میں تعلیم پائی، نہ کسی لائبریری کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد اور معلم کے سامنے زانوئے ادب طے کیا، اور نہ اس کے گرد و پیش ایسی بیش بہا تعلیمات کا کوئی مواد موجود تھا۔ یہ تھی وہ عبارت جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے رسالہ اعجاز القرآن میں لکھی ہے، جو بہت جامع اور معنی ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کل کے علوم القرآن کے درس میں ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے اعجاز القرآن کی انواع اور اس کی مختلف جہات پہ بحث کریں گے۔ واخر دعویٰ